اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، زندگی کا مقصد بالکل واضح ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ اپنے لیے۔ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، اپنے لیے بنائے۔ ہم ہیں اللہ کے، ہم میں اللہ تعالیٰ کا وہ ایک پھونکی ہوئی روح ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن ہے ایسا۔ اور وہ اتنی پاک روح ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، مسجود ملائکہ۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام بھی ہے، اس میں میکائیل علیہ السلام بھی ہے، اس میں اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں۔ تو یہ سارے فرشتوں نے یک زبان ہو کے سجدہ کیا، مسجود ملائکہ ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی عظمت ہے مسجود ملائکہ۔ بہرحال تو یہ تو اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم آئے ہیں دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ بات نوٹ کر لیں، میں نہایت آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ ایک آسان بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے۔ بس جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کا قرب، اللہ کے دیدار کی جگہ کا نام کیا ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، جنت کیا چیز ہے؟ اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہیں، سورہ قمر کی آخری آیت ہے، متقی جو ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ باغات ہوں گی، نہریں ہوں گے، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں پہ ہوگی؟ رب کے دربار میں، عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ اب یہ تو ہم چاہیں نہ چاہیں اس پر یقین کرنا پڑے گا۔ یہ اس پہ یقین کرنا پڑے گا اور اس پہ خوشیاں بھی منانی ہیں۔ کتنے بڑا یہ شرف کسی اور کو نہیں ہے اس مخلوقات میں، کسی اور کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ کوئی اور نہیں ہے جو اللہ کے قریب ہوگا، کوئی اور نہیں ہے جو اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ بڑی مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی بھی ہے۔ تو بات یہ ہے، ایک تو یہ بات یہ ہے کہ یہ یقین کر لیں کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے اور میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، لیکن تیاری کر کے۔ اب تیاری دنیا کیا ہے؟ دوبارہ میں کہتا ہوں، اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ اور یہ ایک ایسی عظیم الشان یعنی مقصد ہے، نعمت ہے کہ تو دیکھیں ہر اونچے مقصد کے لیے بہت جد و جہد کرنی ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ جو بھی آپ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک دکان سے 2 دکانیں بنانا چاہتے ہیں تو ذرا زیادہ ہلچل ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم اس سے زیادہ عظیم مقصد ہو نہیں سکتا۔ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں نا، مسئلہ تو یہ ہے، سارے خواب تو ہمارے دنیا کے ہیں، دنیا ہی کے بارے میں ہم سارے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ بس وہ پھر غفلت آ جاتی ہے۔ خواب آپ کے بدل گئے، مقصد بدل گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غافل ہو گئے۔ اولئک ھم الغافلون کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں، یہ غافل ہیں۔ اور 70ویں پارے کی پہلی جو آیت ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔
لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، لیکن یہ غفلت میں ہے، انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال زندگی کا مقصد یہ، مطلب میں آپ کو اور یعنی حقیقت کے سوا میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے، یہ ایسا عظیم الشان نعمت ہے کہ اس کے بارے میں ہم تو اس وقت تو سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ آ ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ذات، اس ذات کے متعلق آپ نہیں سوچ سکتے۔ پھر اس کے لیے جتنی تیاری کرنی ہے وہ بھی زیادہ ہے، بہت عظیم مقصد ہے، تو عظیم تیاری اس کے لیے کرنی ہوگی۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ تم محنت کرو، جدوجہد کرو اللہ کے لیے جتنا کہ حق ہے محنت کا۔ اب ایک مطلب دکاندار صبح سے لے کر شام تک اپنا سارا وقت دکان کو دے دیتا ہے، آپ دیکھیں بعض اوقات کتنے یہ محنت کش ہوتے ہیں، ترخان ہوتے ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ کتنی محنت کرتا ہے، یا کوئی ایک کرسی پہ بیٹھا بھی ہے لیکن دکان پہ بیٹھنا بھی تو ایک محنت ہے نا، ڈیوٹی دینا، گاہک کو اٹینڈ کرنا، یہ وہ، یا ایک کارخانہ ہے یا جو بھی ہے، تو اس کے لیے آپ دیکھیں دنیا کے لیے کتنی محنت ہے ہم کر رہے ہیں، اور پھر اس میں محنت، شدید محنت بھی ہے، اور لیکن میں اس کا تذکرہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ بات جو ہے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، مجھے ذاتی طور پہ، آپ یہ نہ سمجھیں تمام انسانوں کو، آپ اپنا سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، مجھے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس کی جتنی تفصیل میں آپ جائیں گے تو آپ کو غذا ملتی رہے گی، یعنی آپ کو تقویت ملتی رہی قرآنی آیات سے، احادیث سے۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، اور جو ناگوار سمجھے گا اللہ کی ملاقات کو، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا، اس کو توفیق نہیں دے گا۔ توفیق اس کو دے گا جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، اللہ کی ملاقات اس کو ملے گی، یہ بات نوٹ کر لیں، جو اللہ کی ملاقات کو چاہتے ہیں دنیا میں، اور تیاری دیکھیں، اصل میں تو چاہنا ہے، اصل جو چیز ہے وہ چاہنی ہے، چاہنا ہے، لیکن اصل چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ضرورت ہے، یعنی انسان جو بھی کام کرتا ہے سب سے پہلے ایک ضرورت کے تحت وہ کام کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے دنیا میں، پھر اس کی چاہت، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس ضرورت ایک جذبہ پیدا کرتی ہے، جذبہ جو ہے عمل میں تشکیل پاتا ہے، جذبے سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس کی آپ ضرورت محسوس کریں، روز حشر یا تو اللہ کے آپ قریب ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی جہنم میں ہوگی۔ اب جہنم میں کون ہوگا؟ جو اللہ سے یہاں ملاقات کا خواہ نہیں ہے، وہ جہنم جائے گا، ملاقات کا خواہ نہیں ہے۔ دین تو آیا ہے آپ کو اللہ کے پاس پہنچانے کے لیے، شریعت آئی ہے آپ کو اللہ سے ملانے کے لیے، پیغمبر آئے ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور آپ کو اللہ سے ملانے والے ہیں۔ آپ اللہ کی ملاقات کے طالب ہی نہیں ہیں تو اب دین کا کیا حال ہوگا؟ آپ دیکھ لیں آج معاشرے کا جو حال ہے وہ بس آپ کی نظر کے سامنے کافی ہے۔ کوئی اللہ سے ملاقات کا طالب نہیں ہے۔ اب دین کا جو ہم نے بیڑا غرق کر لیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔
اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ آج کا مسلمان مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ آج کا مسلمان مغلوب ہے کہ نہیں؟ عیسائی اور یہودی اس پہ سر چڑھ کر بول لیں، ان کا ڈنڈا ہے ہمارے سر پہ۔ عیسائیوں کا جو گمراہ ہے، سٹینڈرڈ گمراہ ہے، جو یہودی ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں ایک اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم